ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول جنت کے پتے جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 8ویں ایپیسوڈ ہے اور اب تک آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کیا کچھ ہو چکا ہے اس ناول میں، اور اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ آگے کیا کیا ہونا باقی رہ گیا ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ اگلے روز اسے موبائل تو ہوٹل گرینڈ، وہ ہوٹل جو بیوق ادا میں AR پاشا کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، کہ ایک ملازم نے سم سمیت لا دیا، مگر وہ بیڈ شفٹ نہ کر سکی کہ وہ کھل نہیں رہا تھا۔ انہوں نے یہ کام ایک دن کے لیے ملتوی کر دیا، سو رات کو جب وہ سونے لیٹی تو اوپر اپنے کمرے میں اکیلی ہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے ذہن کے پردوں پہ وہی رات دہکتی سلاخیں اور بھڑکتا الاؤ چھانے لگا تو وہ مضطرب سی اٹھ بیٹھی۔ وہ رات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا۔ حیا، میجر احمد ہیئر، وہیں بھاری خوبصورت شائستہ آواز۔ اس نے گہری سانس لی۔ یہ لوگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، وہ جتنا ان کو پرہیں دھتکاریں وہ اس کا سائے کی طرح تعاقب کرتے رہیں گے۔ کہیے، کس لیے فون کیا ہے آپ نے؟ اس کی آواز میں خود بخود رخائی در آئی۔ یہ سوچنا بے سود تھا کہ میجر احمد کو اس کا نمبر کیسے ملا، اور فون کرنا بھی بے سود تھا۔ وہ پھر فون کر لے گا اور کرتا ہی رہے گا، اسے کس اور طرح سے ڈیل کرنا ہوگا۔ کیا ہم کچھ دیر کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز بوجھل تھی، تکان سے بھری، غم سے لبریز، اداس، متفکر۔ حیا نے لمحے بھر سوچا، اس کا ذہن چند خیالات کو ترتیب دینے لگا تھا۔ دیکھیے میجر احمد، اس نے سوچ سوچ کر کہنا شروع کیا، اگر تو آپ کوئی اسی بات کو کرنا چاہتے ہیں جو کسی شادی شدہ عورت سے کرنا غیر مناسب ہے تو مت کیجیے، لیکن اگر آپ کوئی باہمی مفاد کی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سن رہی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آواز فون میں ابھری، مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے جو آپ کے ساتھ ہوا۔ وہ ایک دم بالکل ساکت ہو گئی، اس کے اغوا کی خبر پھیل چکی تھی۔ تو کیا وہ سب راز نہیں رہا؟ ایک بوجھ سا اس کے دل پہ آن گرا تھا۔ فکر نہ کرے، پاکستان میں کسی کو علم نہیں ہوا۔ وہ اس کے لہجے پہ غور کرنے لگی۔ یہ کیا کوئی دھمکی تھی کہ وہ چاہے تو پاکستان میں سب کو علم ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس یقیناً اس کی ویڈیو تھی، اور پاشا کے اس کی بہت سی تصاویر۔ بلیک میلرز، میں نے آپ سے کہا تھا نا، اگر زندگی میں کوئی آپ کو جنت کے پتے لا کر دے تو انہیں تھام لیجیے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی آواز میں دل کو چیرتا ہوا درد تھا۔ اور میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں؟ آپ نے میری بات نہیں مانی۔ مجھے اس واقعے نے جتنی تکلیف دی، شاید زندگی میں کسی اور شے نے اتنی تکلیف نہیں دی۔ میں اغوا ہوئی، ظلم میرے ساتھ ہوا، تو آپ مجھے کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ ہر کسی کو اغوا نہیں کرتے، خوبصورت لڑکیوں کو کرتے ہیں۔ میں خوبصورت ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ حیران نہیں ہو رہی تھی، وہ پوچھ رہی تھی۔ انہیں یہ پتہ چلا کہ آپ خوبصورت ہیں، اس میں آپ کا قصور ہے۔ وہ بھی طنز نہیں کر رہا تھا، بس مغموم انداز میں کہہ رہا تھا، تو اب میں کیا کروں؟ اب ان سارے مسائل سے کیسے جان چھڑواؤں؟ کون سا مسئلہ ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے ہمیشہ اپنا خیر خواہ پائیں گی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ایک فیصلے پر پہنچ کر کہنے لگی، اگر کوئی آپ کو بلیک میل کرنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ بلیک میلر ایک بے نتھے بیل کی طرح ہوتا ہے حیا، اس سے بھاگیں گی تو وہ آپ کا تعاقب کرے گا اور تھکا تھکا کر مار دے گا، سو اس سے کمر کر کے بھاگنے کی بجائے اس کا سامنا کریں اور آگے بڑھ کر اس کو سینگوں سے پکڑ لیں۔ دنیا کا کوئی ایسا بلیک میلر نہیں ہے جس کی اپنی کوئی ایسی کمزوری نہ ہو جس پہ اسے بلیک میل نہ کیا جا سکے۔ آپ کی کمزوری کیا ہے؟ بہت سی ہیں، کمزوریاں پوچھی نہیں تلاشی جاتی ہیں، لیکن میں بلیک میلر نہیں ہوں۔ اگر مجھے آپ کی کمزوری تلاشنی ہوتی تو پوچھتی نہیں، اس نے ذرا محفوظ سے انداز میں جتایا۔ ویسے وہ پزل باکس مجھے کس نے بھیجا تھا؟ وہ جواباً خاموش رہا۔ میجر احمد، میرا خیال ہے کہ اب ہم یہ ڈم گیم بند کر دیں اور یہ بات تسلیم کر لیں کہ آپ مجھ سے خواجہ سرا بن کر ملتے رہیں۔ اس نے پنکی کی بجائے خواجہ سرا کہنا مناسب سمجھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں، آپ پنکی تھے، مگر ڈولی کون تھا؟ ARP کی ماں نے بتایا تو تھا آپ کو۔ کیا میں نے کبھی ڈولی کا اصلی چہرہ دیکھا ہے؟ نہیں، آپ اسے نہیں جانتی۔ وہ باکس مجھے ڈولی نے بھیجا ہے، مگر اس کی پہیلی وہ کس نے لکھی تھی؟
کون لکھتا ہے یہ پہیلیاں؟ کیا آپ لکھتے ہیں؟ وہ خاموش رہا۔ میجر صاحب مجھے سچ سچ بتا دیں، ویسے میں جانتی ہوں کہ وہ آپ ہی لکھتے ہیں۔ آپ جیسے لوگ منظر عام پر آنے کی بجائے پس منظر میں بیٹھ کر عقل کی ڈورے ہلاتے رہتے ہیں۔ جی وہ میں ہی لکھتا ہوں۔ وہ کریمی آئی والی پہیلی بھی آپ نے لکھی تھی، بلکہ آپ سے لکھوائی گئی تھی۔ جی وہ میں نے ہی لکھی تھی۔ ویسے پزل باکس کھول لیا آپ نے؟ اس نے پہلی دفعہ میجر احمد کی آواز میں سرسری سا تجسس محسوس کیا۔ کیا اس کی کمزوری اس کے ہاتھ میں آنے والی تھی؟ جی کھول لیا، اور مجھے وہ مل گیا جو ڈالی مجھ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ بالوں کی لٹ انگلی پہ لپیٹتی بڑے اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ اپنی بات کے اختتام پہ اس نے واضح طور پہ کرسی کے پہیوں کی آواز سنی، جیسے ریوالونگ چیئر پر ٹیک لگا کر بیٹھا میجر احمد کرنٹ کھا کر آگے کو ہوا تھا۔ واقعی؟ اس کی آواز میں محتاط سی حیرت تھی۔ جی پہیلی آسان تھی، میں نے بوجھ لی۔ ویسے جو اس میں تھا وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور اس نے مجھ پر ایک بہت حیرت انگیز انکشاف کیا ہے۔ جو باکس میں تھا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے آپ پر ایک انکشاف کیا ہے۔ وہ رک کر اس کے الفاظ دہرا کر جیسے تصدیق چاہ رہا تھا۔ جی بالکل، جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نہیں، آپ نے ابھی تک وہ باکس نہیں کھولا، لیکن مجھے آپ کا یوں ذہن استعمال کر کے مجھے گھیر کر کچھ گلوانے کی کوشش اچھی لگی ہے۔ حیا نے تلملا کر موبائل کو دیکھا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ اچھا مجھے نیند آ رہی ہے، وہ ذرا بیزاری سے بولی۔ آپ بے شک سو جائیے، مگر پلیز فون بند مت کیجیے گا۔ وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ جب میں کچھ بولوں گی ہی نہیں تو آپ کیا سنیں گے؟ میں آپ کی خاموشی سنوں گا۔ میں سو رہی ہوں، بائے، اس نے تکیے پہ سر رکھتے ہوئے جان چھوڑو والے انداز میں کہا، مگر پھر اس نے واقعی موبائل بند نہیں کیا۔ ایک ہاتھ سے فون کان سے لگائے، دوسرا بازو آنکھوں پہ رکھے وہ کب سو گئی اسے علم نہیں ہوا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے موبائل چیک کیا تو میجر احمد کی کال کا دورانیہ 3 گھنٹے اور 20 منٹ لکھا آ رہا تھا۔ وہ دم بخود رہ گئی۔ اس نے تو بامشکل 10 منٹ میجر احمد سے بات کی تھی، تو کیا 3 گھنٹے وہ اس کی خاموشی سنتا رہا تھا؟ عجیب آدمی تھا یہ بھی۔ پھر جس روز اس نے عائشہ کے ساتھ ان دونوں بہنوں کے کمرے کی سیٹنگ تبدیل کرنے کا پروگرام بنایا، اس صبح اس نے جہان کو اپنا نمبر میسج کر دیا بغیر کسی بات کے۔ جب وہ عائشہ کے ہمراہ بڑا بیڈ اندر رکھ کر اور چھوٹا بیگ باہر نکال کر شاور لینے کے بعد تولیے کے ساتھ بال تھپ تھپا کر سکھاتی باہر آئی تو بیڈ پر رکھا اس کا موبائل بج رہا تھا۔ جہان کالنگ۔ اماں سے جب اس نے جہان کا نمبر لیا تھا تو صرف موبائل میں محفوظ ہی نہیں کیا بلکہ زبانی یاد بھی کر لیا، اگر کبھی دوبارہ۔ السلام علیکم، اس نے ایک دل نشین مسکراہٹ کے ساتھ فون کان سے لگایا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ تولیہ نرمی سے گیلے بالوں میں رگڑ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وہ بھی دوسری طرف سے جیسے بہت اچھے موڈ میں تھا۔ بہت اچھی، اور تم؟ جیسا پہلے تھا۔ اور تم فون ٹھیک کرا لیا؟ ممی کہہ رہی تھی تمہارا فون خراب ہو گیا تھا۔ ہاں بہت کچھ خراب ہو گیا تھا، ویسے ابھی 1-2 روز پہلے نیا فون لیا ہے، وہ تولیہ کرسی کی پشت پر ڈالتے ہوئے بولی۔ پھر تو بہت جلدی نمبر دے دیا تم نے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ کسی کو مجھ سے بات کرنے کی جلدی ہوگی، اس لیے۔ اچھا اپنے یہ طنز چھوڑو، مجھے بتاؤ تم ڈروم میں ہو؟ میں ذرا مضافات میں آیا ہوا تھا، تمہارے کیمپس سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر ہوں، چلو پھر ساتھ لنچ کرتے ہیں۔ اسی پل عائشہ کچھ لینے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر رک گئی۔ وہ متذبذب سی فون پر کہہ رہی تھی، نہیں میں ابھی کیمپس تو۔ عائشہ نے لمحے بھر کو غور سے اسے دیکھا، پھر جیسے سمجھ کر سر ہلاتی آگے آئی اور رائٹنگ ٹیبل پر لکھے مگ میں سے پین نکالا۔ نوٹ پیڈ کے اوپری صفحے پر کچھ لکھ کر اس نے پیڈ اسے تھمایا، پھر خود باہر چلی گئی۔ حیا نے رک کر صفحے پر لکھے الفاظ پڑھے، سچ سے بہتر جواب کوئی نہیں ہوتا۔ حیا، دوسری جانب وہ پوچھ رہا تھا۔ جہان میں بیوق ادا میں ہوں۔ وہ پیڈ پکڑے اس پہ لکھی تحریر کو دیکھتے ہوئے بولی، اوہ فرینڈ ٹرپ تھا کوئی؟ مجھے پہلے بتا دیتی تو۔ میں ادھر کچھ دن سے رہ رہی ہوں، میری فرینڈ کا گھر ہے ادھر، اور پھر تمہیں کیا بتاتی، تم تو ہمیشہ مصروف ہوتے ہو۔ اس نے حملے کا رخ بدلا تو وہ دفاعی پوزیشن میں آ گیا۔ اتنا مصروف کہاں ہوتا ہوں؟ پھر کل ملتے ہیں، تم کل بیوق ادا آ جاؤ کیونکہ میں تو چند دن اپنی فرینڈ کے ساتھ ادھر ہی رہوں گی۔ کل میں مصروف ہوں؟ اچھا پرسوں؟
میں اگلا سارا ہفتہ مصروف ہوں، تم اپنی فرینڈس کے ساتھ انجوائے کرو، میں کام کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ اس نے ٹھک سے فون رکھ دیا تھا۔ جہان، اس نے جھنجھلا کر موبائل کان سے ہٹایا۔ اس شخص کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اسے کب کیا برا لگ جائے۔ باہر سے بہاریں پھر سے آوازیں دینے لگی تھی۔ حیا، یہ کریمی آئی کیا ہے؟ کوئی ہنٹ دے دو۔ جو بوجھے گا گفٹ اسی کا ہوگا، اس نے جواباً زور سے آواز دی۔ بہاریں فوراً خاموش ہو گئی۔ عبدالرحمن کا تحفہ کسی دوسرے سے شیئر کرنے کا تصور بھی اس کے لیے سہانے رو تھا۔ اس صبح وہ اتنی گہری نیند میں تھی جب اس کا موبائل اچانک بجنے لگا۔ چمکتی اسکرین پہ جہان کا نام جل بجھ رہا تھا۔ اس نے خمار آلود سا ہیلو کہتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ میں فیری سے بیوک ادا آ رہا ہوں، تم پورٹ پہ پہنچ جاؤ۔ کیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تم آ رہے ہو؟ اس کے لہجے میں سارے زمانے کی خوشی در آئی تھی۔ ہاں، میں نے سوچا بندے کو اتنا مصروف بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ ہنس کر بولا۔ وہ لحاظ پھینک کر باہر کو بھاگی۔ عائشہ کچن میں کام کرتی نظر آ رہی تھی۔ باہر ایک کرسی پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ آج تم جنگل نہیں جاؤ گی؟ بس میں نے کہہ دیا، حلیمہ آنٹی نے کہا تمہیں پورا سبق دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر عائشہ، بہارے نے منہ بسور کر پلیٹ پڑھی ہٹائی۔ عائشہ، مجھے پورٹ جانا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی چوکھٹ میں آن رکی۔ میرا کزن آ رہا ہے استنبول سے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم پہلے پورٹ چلے جائیں گے۔ ٹھیک۔ وہ اپنی خوشی چھپاتی تیار ہونے واپس بھاگ گئی۔ 2 روز قبل حلیمہ آنٹی نے عائشہ کے ہاتھ اس کے لیے ایک مہرون رنگ کا شیشوں کے کام والا کرتا بھیجا تھا۔ اس نے نیلی جینز پہ وہیں گھٹنوں تک آتا کرتا پہن لیا اور گیلے بال کھلے چھوڑ دیے۔ کندھوں پہ اس نے عائشہ کا مہرون پونچو پہن لیا تھا۔ بہارے کو حلیمہ آنٹی کے پاس چھوڑ کر وہ دونوں فیری پورٹ پر آ گئی۔ فیری ابھی 5 منٹ قبل پہنچا تھا۔ ٹورسٹ کا ایک بحر بے قرار اس سے اتر رہا تھا۔ وہ آنکھوں پہ ہاتھ کا سایہ کیے فیری سے اترتے لوگوں کو متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تبھی اسے جہان نظر آ گیا۔ وہ نیلی جینز کی جیبوں میں ہار ڈالے سامنے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے بھی اوپر میرون سویٹر پہن رکھا تھا۔ جہان کو اپنے قریب دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ جہان، اوور ہیئر، اس نے ہاتھ اونچا کر کے ہلایا۔ جہان نے دیکھ لیا تھا، تبھی دھیما سا مسکراتا ہوا ان کی طرف آ گیا۔ واؤ، تم تو ٹائم پہ پہنچ گئی۔ تھینکس، یہ میری فرینڈ ہے عائشہ گل، میں اسی کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ اور عائشہ، یہ میرا کزن ہے جہان سکندر۔ السلام علیکم۔ عائشہ نے اپنے نرم ازلی خوش اخلاق انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر کو جنبش دی۔ تو تم ان کی بن بلائی مہمان بنی ہوئی ہو؟ ارے نہیں، بن بلائی کیوں، ہم نے تو خود حیا کو بس اسرار چند دن ادھر رکنے کا کہا تھا۔ عائشہ ذرا چیمپ گئی، پھر تھوڑی دیر ہی وہ رک پائی کہ اسے جنگل جانا تھا۔ وہ چلی گئی تو وہ دونوں بندرگاہ سے ہٹ کر سڑک کی طرف آ گئے۔ میرون اور نیلے رنگ میں ملبوس وہ سڑک کے کنارے چلتے بالکل ایک سے لگ رہے تھے۔ تمہارا فون اتنی افراتفری میں آیا کہ میں ناشتہ بھی نہیں کر سکی۔ مین بازار میں ریسٹورنٹس کے کھلے فرنٹ سے اشتہا انگیزی خوشبو باہر آ رہی تھی۔ پھر جاؤ اور میرے لیے بھی ناشتہ لے آؤ، مگر پے میں کروں گا۔ اس نے والیٹ نکال کر چند نوٹ نکالے۔ ترک رسم و رواج کے مطابق ادائیگی ہمیشہ میزبان کرتا ہے، اور ادھر میزبان میں ہوں جہان۔ چھوڑو ترک رسوم کو، ہم پاکستانی ہیں۔ شکر تمہیں یاد تو رہا۔ اس نے نوٹ پکڑے اور ریسٹورنٹس کی قطار کی سمت چلی گئی۔ وہاں سڑک کے ایک طرف ریسٹورنٹس تھے تو دوسری طرف قطار میں بینچ اور میزیں ایسی لگی تھی جیسے کسی چرچ میں لگی ہوتی ہیں۔ درمیان میں کھلی سرمئی سڑک تھی جو گزشتہ رات کی بارش سے ابھی تک نم تھی۔ جہان ایک بینچ پہ بیٹھ گیا اور کوہنیاں میز پہ رکھ کر دونوں مٹھیاں باہم ملا کر ہونٹوں پہ رکھے اسے دیکھنے لگا، جو سڑک کے ایک پار ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ چند ثانیے بعد جب وہ پلٹی تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کافی کے کپ اور سینڈوچز رکھے تھے۔ اس نے سڑک پار کی اور ٹرے میز پہ جہان کے سامنے رکھی۔ شکریہ، اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے ایک کپ اٹھا لیا۔ اور اب تم واپس استنبول آ جاؤ، بہت رہ لیا ادھر۔ کیوں؟ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے وہ بے ساختہ رکی تھی۔ ممی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ صرف ممی؟ اس نے آزردگی سے سوچا، پھر سر جھٹک کر پھیکا سا مسکرائی۔ تو پھر جہان سکندر 1 گھنٹے کی مسافت طے کر کے مجھ سے ملنے آنے کا احسان کتنے دن تک جتائیں گے؟ تقریباً۔ جہان مسکرا کر کچھ کہتے کہتے رکا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔
تمہاری آنکھ پہ کیا ہوا ہے؟ اس کی نگاہیں حیا کے چہرے پر سے پھسلتی گردن پر جا ٹکی، اور ہونٹ اور گردن پہ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ ہاں، بہت گہری چوٹ لگ گئی تھی۔ کیسے؟ وہ ذرا تفکر سے کہتا آگے کو ہوا اور کپ میز پہ رکھا۔ میں گر گئی تھی، بہت بری طرح سے گر گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھی کہیں دور چلی گئی تھی۔ اوہ، اب ٹھیک ہو؟ حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور یہ تم نے اپنی عمر سے اتنی چھوٹی لڑکی سے دوستی کرنا کب سے شروع کر دی؟ جب سے اپنی عمر والی ساتھ چھوڑ گئی۔ ایک بوجھل سی خاموشی دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ ایک نہ ختم ہونے والے کرب نے سڑک کنارے لگے بینچز کی قطار کو گھیرے میں لے لیا۔ کریم ایک بچہ 3 گیندیں جو موٹے موٹے زرد لیموں سے مشابہ تھی یوں اچھالتے ہوئے چلا آ رہا تھا کہ کوئی گیند گرنے نہ پاتی تھی۔ خیر، یہ دونوں بہنیں عمر میں اتنی چھوٹی نہیں ہیں، بس چہرے سے لگتی ہیں۔ عائشہ 20 سال کی ہے اور چھوٹی بہاریں 9 سال کی۔ انہوں نے میری مدد کی تھی، یوں ہماری دوستی ہو گئی۔ کیسی مدد؟ میرے بالوں پہ کچھ گر گیا تھا حادثاتی طور پہ، وہ عائشہ نے اتار دیا۔ مگر تم فکر نہ کرو، اب سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا ہے۔ مگر کچھ تو بدلا ہے حیا۔ وہ کافی کے گھونٹ لیتا ذرا الجھن سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، کچھ تو بدلا ہے، وہ اس بات میں سر ہلا کر گیندوں کا کرتب دکھاتے لڑکے کو دیکھنے لگی۔ ایک ڈولی تھا جو کسی نگران فرشتے کی طرح اس کا پہرا دیا کرتا تھا۔ ایک میجر احمد تھا جو اس کی خاموشی سننے کے لیے 3 گھنٹے فون کان سے لگائے رکھتا تھا۔ ایک عبد الرحمن تھا جو دوسرے ملک میں ہونے کے باوجود اس کی مدد کے لیے آتا تھا، اور ایک جہان سکندر تھا جو اس کی وضاحت پر مطمئن ہو جاتا تھا، جو اس کے چہرے کے زخم تو دیکھ سکتا تھا مگر ان کے پیچھے اس کی جلی ہوئی روح اسے نظر نہیں آتی تھی۔ جو نظر آتا ہے وہ تو سب دیکھ لیتے ہیں، جو نہیں نظر آتا وہ کوئی ہی دیکھ سکتا ہے، اور جہان ایسے لوگوں میں شامل نہیں تھا۔ دفتن میسج ٹون بجی تو جہان نے موبائل جیب سے نکالا اور دیکھا۔ ممی کو بتا کر نہیں آیا تھا، ان کی تفتیش شروع ہو گئی ہے۔ وہ پیغام کا جواب ٹائپ کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، تم جتنی ان کی مانتے ہو میں جانتی ہوں، وہ مجھ سے کچھ منواتی نہیں ہے، ورنہ شاید میں ان کی واقعی مانتا۔ اس نے پیغام بھیج کر سیل فون وہی میز پر ڈال دیا۔ حیا نے ایک نظر اس کے فون کو دیکھا۔ تو وہ سم ون اسپیشل کون تھا جس نے تمہیں یہ فون گفٹ کیا تھا؟ جہان نے موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تم رکھ لو، میں اور لے لوں گا۔ اتنے سوال پوچھتی ہو نا تم میرے فون کے بارے میں۔ حیا نے فون اس کے ہاتھ سے لے کر واپس میز پر رکھا۔ بات کو ٹالو مت، میرے سوال کا جواب دو۔ نہیں، تم فکر نہ کرو، کسی لڑکی نے نہیں دیا تھا، یہ میرا آفیشیل فون تھا، میری جاب کا فون، میرے باس نے دیا تھا۔ تمہارا باس؟ اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ مگر تم تو اپنا کام کرتے ہو نا؟ ہمیشہ سے تو اپنا نہیں کرتا تھا، یہ ریسٹورنٹ تو 1.5-2 سال پہلے کھولا تھا، اس سے پہلے تو بہت سی جابز کی ہیں۔ وہ زرد گیندے اچھالتے بچے کو دیکھ کر دھیما سا مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا نرم سا تاثر تھا جو حیا نے صرف ایک دفعہ پہلے دیکھا تھا، جیسے وہ کچھ یاد کر رہا تھا، کوئی گم گشتہ قصہ۔ ایک بات کہوں جہان، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی جاب اور اپنا باس بہت پسند تھا۔ وہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے بولی تو جہان نے بری طرح سے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ ابھی اپنے باس اور جاب کا ذکر کرتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں جو چمک اور جو محبت در آئی ہے نا، یہ میں نے پہلے تب دیکھی تھی جب تم ہمارے کچن میں مجھے اس اسپیشل گفٹ کے بارے میں بتا رہے تھے، اور اب بھی یہ سب کہتے ہوئے تمہارا چہرہ ایک دم سے اتنا گلو کرنے لگ گیا کہ مجھے لگا اس ذکر سے وابستہ کوئی خاص یاد تمہارے ذہن میں چل رہی ہے۔ تم تو چہرے پڑھنے لگ گئی ہو، وہ جیسے سنبھل کر مسکرایا۔ بتاؤ نا، تمہیں اپنی پچھلی جاب بہت پسند تھی؟ ہاں، بہت زیادہ، بڑے عیش تھے تب، اپنی راجدھانی، اپنی جگہ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو ہموار رکھے دوبارہ کہیں پیچھے نہ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو وہ جاب کیوں چھوڑ دی؟ بعض دفعہ انسان کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی سلطنت سے خود کو خود جلا وطن کرنا پڑتا ہے۔ ان شہزادوں کے جزیروں کو ترکی میں ادالار کہتے ہیں، کیونکہ یہاں ان شہزادوں کو جلا وطن کر کے بھیجا جاتا تھا جو سلاطین کو اپنے تخت کے لیے خطرہ لگتے تھے۔ وہ بات کو کہیں اور لے گیا۔ ہاں، اور میں سوچتی ہوں جہان، وہ جلا وطن شہزادے اپنے پرانے شاہانہ دور کو کتنا یاد کرتے ہوں گے، اور جو خود کو خود ہی جلا وطن کرتے ہیں
ان کی یاد میں تکلیف بھی در آتی ہوگی۔ پھر اس نے دھیرے سے سر جھٹکا۔ آؤ سمندر پہ چلتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ساحل سمندر پہ پتھروں کی قطار پہ چل رہے تھے۔ ہوا سے حیا کے بال اڑ اڑ کر جہان کے کندھے سے ٹکرا رہے تھے، مگر وہ انہیں نہیں سمیٹ رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے قدم اٹھا رہا تھا۔ تمہارا ریسٹورنٹ کیسا جا رہا ہے؟ رینوویشن کروا رہا ہوں، اور میری لینڈ لیڈی بھی کوئی لائر کر رہی ہیں میرے خلاف۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے پاس ایک دم سے خود کا اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ وہ اتنا مہنگا لائر کر سکے۔ حیا کا دل آزردگی کے سمندر میں ڈوب کر ابھرا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا تھا، وہ سب اس کی غلطی تھی۔ تو تم اب کیا کرو گے؟ آج کل بس چھپا ہوا ہوں، اسی لیے ریسٹورنٹ سے بھاگ کر ادھر آ گیا ہوں۔ ذرا لو پروفائل رکھی ہوئی ہے، وہ دھیرے سے ہنس کر بولا۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتے ہو؟ ڈرتا تو میں فرقان ماموں اور سائمہ مامی کے سوا کسی سے نہیں ہوں۔ سمندر کی ایک تیز لہر آئی اور ان کے قدموں کو بھگو کر واپس پڑ گئی۔ اوہ، فرقان ماموں کی بیٹی کی منگنی ہو رہی ہے، اسے اچانک یاد آیا۔ حیا حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارم کی؟ کب؟ کس سے؟ کل رات مامی کا فون آیا تھا ممی کو، انہوں نے ہی بتایا تھا۔ فنکشن تو معلوم نہیں کب ہے، البتہ رشتہ طے ہو گیا ہے۔ مگر کس سے؟ فرقان ماموں کے کسی دوست کی فیملی ہے، زیادہ تفصیل مجھے نہیں معلوم، وہ شانے اچکا کر بولا۔ وہ دونوں پھر سے چلنے لگے تھے۔ ارم نہیں مانی ہوگی، تایا نے زبردستی کی ہوگی، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جہان، ابا، اماں اور تائی کی بڑی خواہش تھی کہ ارم کا رشتہ روہیل سے ہو۔ اب پتہ نہیں تایا تائی نے کہیں اور کیوں کر دیا رشتہ۔ مگر روہیل تو، وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم رکا۔ زندگی میں پہلی بار اسے لگا کہ جہان کے لبوں سے کوئی بات غیر ارادی طور پہ پھسلی تھی۔ مگر روہیل کیا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ روہیل کی تو ابھی کافی سٹڈیز رہتی ہیں۔ وہ بات بدل گیا تھا، وہ شرطیہ کہہ سکتی تھی۔ روہیل کی پڑھائی ختم ہو چکی ہے، جب میں پاکستان واپس جاؤں گی وہ تب آنے والا ہی ہوگا۔ جواباً جہان نے ایک گہری پرکھتی نظر اس پر ڈالی۔ تمہارا روہیل سے رابطہ ہے جہان؟ پھپھو نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ تم لوگ ان ٹچ ہو۔ اس نے اپنی پرانی الجھن کو الفاظ پہنا دیے۔ ہاں، کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے۔ میں اس سے ملا تھا امریکہ میں۔ اچھا، کب؟ اس نے تو نہیں بتایا۔ وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ پرانی بات ہے، 3 سال تو ہو گئے ہوں، وہ شانے اچکا کر بولا۔ اسے بہت حیرت ہوئی۔ ایک تو پتہ نہیں اس کے گھر والوں کو ہر بات اپنے تک محدود رکھنے کی عادت کیوں تھی۔ ابھی پاکستان میں اس نے اماں سے اسکندر انکل کے کیس کا پوچھا تو اسے معلوم ہوا کہ ابا اماں کو سب پتہ تھا، اور اب روہیل جہان سے مل بھی چکا تھا، مگر اس نے کبھی نہیں بتایا۔ آج تو وہ روہیل سے ضرور پوچھے گی، اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ لہریں اسی طرح امڑ امڑ کر ان کے پیر چھو رہی تھی۔ جہان، تم نے کبھی سیب چنے ہیں؟ یہاں سیب ہوتے ہیں؟ وہ ذرا حیران ہوا۔ ہاں، تمہیں نہیں پتہ؟ آؤ سیب چنتے ہیں، ان سے موتی نکلیں گے۔ واقعی؟ اب دیکھتے ہیں کہ تمہارا موتی نکلتا ہے یا نہیں، وہ چیلنجنگ انداز میں مسکراتی آگے بڑھ گئی۔ ان دونوں کو ایک ایک سیب ہی ملی۔ حیا نے دور بیٹھے ٹورسٹ کی ٹولی سے ایک بڑا چھرا لیا جو وہ فروٹ کاٹنے کے لیے لائے تھے، اور جہان کے پاس واپس پتھروں پہ آ بیٹھی۔ پہلے اس نے اپنی سیب کھولی، وہ خالی تھی، مولسک پہ قطرے لگے ہوئے تھے۔ اس نے مایوسی سے چھرا جہان کی طرف بڑھا دیا۔ جہان نے بلیڈ سیب کے خول کے درز میں رکھ کر احتیاط سے اسے کاٹا اور کتاب کی مانند اسے کھول لیا۔ حیا نے گردن آگے کو کر کے دیکھا۔ مولسک کے خون آلود لوتھڑے کے عین اوپر قطار میں مٹر کے دانوں جتنے 3 سفید موتی جگمگا رہے تھے۔ وہ متحیر سی ان چمکتے موتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ جہان نے چھری کی نوک سے موتی اکھاڑے، ان کو پانی سے دھویا اور جیب سے ایک ٹیشو نکال کر ان میں لپیٹا۔ یہ تمہارے ہوئے، اس نے ٹیشو حیا کی طرف بڑھایا۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ تم اتنے قیمتی موتی کسی دوسرے کو کیسے دے سکتے ہو؟ وہ ابھی تک اسی لمحے کے زیر اثر تھی۔ یہ لڑکیوں کے شوق ہوتے ہیں، میں ان کا کیا کروں گا؟ وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اگر یہ بہارے گل کے نکلتے تو اس کے لیے کتنے قیمتی ہوتے؟ اس کی زندگی کا واحد مسئلہ موتی ہے جو اس کے سیب سے کبھی نہیں نکلتے۔ اس نے بے دلی سے ٹیشو تھام لیا۔ اسے اپنے نکلے موتیوں سے زیادہ خوشی کوئی شے نہیں دے سکتی تھی۔ شام میں وہ عائشہ کے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی روہیل سے اسکائپ پہ بات کر رہی تھی۔
जहान दोपहर में ही वापस चला गया था और वो उसके बाद सीधी घर आ गई थी। जब तक रोहिल ऑनलाइन नहीं हुआ वो सोचती रही कि 3 साल पुरानी बात रोहिल ने क्यों नहीं बताई। 3 साल पहले क्या कभी उसने इशारों कनायों में भी बताया कि उसे सबीन फूफो का बेटा मिला था? उसकी हर सोच का जवाब नफ़ी में था। 3 साल पहले उनकी ज़िंदगियों में क्या हो रहा था? और श्री एंड लॉ के दूसरे साल में थी। उनके एक दूर के चचा की शादी हुई थी और रोहिल ने एक दिन बहुत हंगामी अंदाज में कॉल करके अब्बा से पैसे मांगे थे। वो एकदम से चौंकी। 3 साल कबल एक दिन रोहिल का अचानक ही फ़ोन आया था। उसने अब्बा से 2 या 3 लाख रुपए मंगवाए थे। अब्बा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे वाकई ज़रूरत है। और हर क्यों के जवाब में वो यही कहता कि पाकिस्तान आकर बताऊंगा। हया को उसकी परेशानी देखकर पक्का यकीन था कि उसने किसी दोस्त की कोई कीमती शय गुम कर दी है और उसी की कीमत भरने के लिए मांग रहा है। फिर पता नहीं रोहिल ने अब्बा को वजह बताई या नहीं, मगर अब सारे मामले को दोबारा याद करते हुए वो सोचने लगी कि क्या इन 2 वाक़यात का कोई बाहमी ताल्लुक़ था। सीधा सीधा पूछताछ रोहिल शायद छुपा जाए, सो उसे अंधेरे में निशाना बांधना पड़ेगा। रोहिल ऑनलाइन आ गया था और अब उसका चेहरा स्क्रीन पर नज़र आ रहा था। रस्मी बातों के बाद उसने बगैर किसी तमहीद के पूछा, तुमने जहान का कौन सा नुकसान भरने के लिए अब्बा से पैसे मंगवाए थे? लम्हे भर को तो रोहिल को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। फिर वो ज़रा हैरत से बोला, ये तुमसे किसने कहा है? तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुमसे जहान का कोई नुकसान हुआ था ना? जब वो तुम्हारे पास अमेरिका आया हुआ था तो तुमने अब्बा से पैसे मंगवाए थे? अंदर ही अंदर वो खुद भी गड़बड़ा रही थी। क्या पता ऐसी कोई बात ही ना हो। तुमसे ये जहान ने कहा है? वो अचंभे से पूछ रहा था। जिसने भी कहा हो, तुम मेरे सवाल का जवाब दो रोहिल। वो चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे शशोपंज में हो। तुम जहान से क्यों नहीं पूछ लेती? वो सब कुछ बता चुका है, मगर तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ ताकि ये जान सकूँ कि मेरा भाई मुझसे कितना झूठ बोल सकता है। तल्ख लहजे में कहकर उसने रोहिल के चेहरे को देखा। वहाँ वाज़े तुलमलाहट दर आई थी। जज्बाती ब्लैकमेलिंग काम कर गई थी। बात झूठ बोलने की नहीं है और मुझे पता है उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। वो बताएगा भी नहीं क्योंकि उसने मुझे भी मना कर रखा था। फिर भी मैं तुम्हें बताए देता हूँ। फिर ज़रा वो तवक्कुफ़ से बोला, वो एक रात के लिए बहुत अचानक मेरे पास आया था। उसके बाएं कंधे पर गोली लगी थी और उसे बरवक्त तिबी इमदाद चाहिए थी, मगर वो अस्पताल नहीं जाना चाहता था। सो उसके कहने पे मैंने अपनी एक डॉक्टर फ्रेंड को बुलाया जो तब अपनी रेजिडेंस कर रही थी। उसने मेरे अपार्टमेंट पे जहान को ट्रीट किया और बैंडेज वगैरह किया। फिर जहान ने मुझे बस इतना बताया कि उसके पीछे कोई है और वो किसी से भागता फिर रहा है। उसके पास तुर्की के टिकट के लिए पैसे भी नहीं थे। तो उसके पैसे मांगने पे मैंने अब्बा से कहकर रातों रात पैसे अरेंज किए थे। वो सुबह होते ही वापस तुर्की चला गया। फिर हफ्ता बाद ही उसने पैसे भिजवा दिए वापस। बस यही बात थी। वो हक दक सुने जा रही थी। अब्बा को पता है इस बात का? नहीं, और तुम भी मत बताना। वो पहले ही जहान से मुतनफिर रहते हैं। ये बात बताई तो वो तो बस जहान की लापरवाही की वजह से उससे खिंचे खिंचे रहते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। नहीं, वो किसी और बात पे उससे बरगश्ता थे। अब मत पूछना कि वो क्या बात थी। मैं अभी जल्दी में हूँ, बाद में बता दूंगा। मगर इतना यकीन रखो कि वो जिस ज़ख्मी हालत में मेरे पास आया था, मुझे वो उसी दिन से अच्छा लगने लगा था। और मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि वो सच बोल रहा था जब उसने उस रात मुझे कहा था कि रोहिल, आई एम नॉट द बैड गाय, बल्कि जो मेरे पीछे हैं वो बुरे हैं। और वो दूसरी बात, उसने इसरार करना चाहा, मगर रोहिल उसे कोई मौका दिए बगैर मेज़ से अपनी चीज़ें समेटने लगा। उसे बाहर जाना था और वो जल्दी में था। हया ने बेदिली से लॉग आउट किया। उसका दिल एकदम बहुत बोझल हो गया था। उसके घर वाले उसको छोटा समझकर उससे इतनी बातें छुपाते क्यों थे आखिर? आयशे ने लेटते हुए बहारे पे कंबल बराबर किया। फिर एक नज़र उसे देखा जो बहारे की उस तरफ लेटी छत को तके जा रही थी। वो तीनों यूँ सोती कि बहारे दरमियान में होती। आयशे, उसने आयशे की निगाहों का इर्तिकाज़ महसूस किया था, या शायद वो उसे पुकारने का इरादा पहले से रखती थी। कहूँ, आयशे पहलू के बल लेटी नरमी से बहारे के घुंघरियाले बालों को सहला रही थी। मेरी सिप से मोती क्यों नहीं निकलते? मैं इतना झूठ तो नहीं बोलती। वो छत को तकती कह गई। तुम बहारे के फ़लसफ़े को ज़हन से निकाल दो। ये तो रिज़्क़ होता है, कभी आता है तो कभी नहीं। चंद लम्हे
कमरे की तारीकी में डूब गए जिसमें सब्ज नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी फैली थी। बहारे की बंद आंखों से सांस लेने की आवाज़ हौले हौले उभरती रही थी। आयशे, उसने उसी तरह छत को तकते हुए फिर से पुकारा, क्या मुझे दुनिया ने धोखे में डाल रखा है? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, मुझे लगता है जैसे मैं बहुत दूर निकल आती हूँ, इतनी दूर कि मैं इन बातों से खुद को रिलेट नहीं कर पाती जो तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हया, दूर हमेशा हम जाते हैं, अल्लाह दूर नहीं जाता। वो निगाहों का जाविया मोड़कर आयशे को सवालिया अंदाज में देखने लगी। अगर तुम्हें लगता है कि दूरियां बहुत बढ़ गई हैं तो उन्हें ख़त्म करने की कोशिश में पहल भी तुम्हें करनी होगी। कैसे? वो बेइख्तियार बोल उठी। तुम क्या करना चाहती हो? मेरा बाजू मुझसे रोज़ ये सवाल करता है कि मैं कौन हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इसके सवाल का कोई अच्छा जवाब हो। मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, इसलिए कि ताकि तुम्हारी सीप से मोती निकल आए। नहीं, वो खफ़त ज़दा हुई, बल्कि इसलिए ताकि मुझे उस आग में कभी ना जलना पड़े जिससे मुझे अब बहुत डर लगता है। फिर इस फासले को समेटने की कोशिश करो। कैसे? हया, ये जो हमारा अल्लाह से फ़ासला आ जाता है ना, ये सीधी सड़क की तरह नहीं होता कि पहाड़ की तरफ होता है। ये पहाड़ की तरह होता है। इसको भाग कर तय करने की कोशिश करोगी तो जल्दी थक जाओगी, जस्त लगाओगी तो दरमियान में गिर जाओगी, उड़ने की कोशिश करोगी तो हवा साथ नहीं देगी। आयशे सांस लेने को लाजा भर के लिए रुकी। ये फासला बेबी स्टेप से अबूर किया जाता है। छोटे छोटे कदम उठाकर चोटी पे पहुंचा जाता है। कभी भी दरमियान में पड़कर नीचे उतरना चाहोगी तो पुरानी ज़िंदगी की कशिश शक्ल कशिश लेगी और कदम उतरते चले जाएंगे और ऊपर चढ़ना उतना ही दुश्वार होगा, मगर हर ऊपर चढ़ते कदम पे बुलंदी मिलेगी। सो भागना मत, जस्ट लगाने की कोशिश भी ना करना, बस छोटे छोटे अच्छे काम करना और छोटे छोटे गुनाह छोड़ देना। आयशे गुल का चेहरा मदम सब रोशनी में दमक रहा था। वो इतना नरम बोलती कि लगता जैसे गुलाब की पंखड़ियाँ ऊपर से गिर रही हों, जैसे शहद की नदी बह रही हो, जैसे शाम की बारिश के मुलायम कतरे टपक रहे हों। तो मैं क्या करूं? तुम अपनी कोई महबूब शय अल्लाह ताला के लिए कुर्बान कर दो। उसकी बात पर हया ने लम्हे भर के लिए सोचा। उसके पास ऐसी कौन सी शय थी? सबांजी के ड्रोम में मेरे पास एक डायमंड रिंग पड़ी है, वो बहुत कीमती है। कीमती चीज़ नहीं, महबूब चीज़ कुर्बान करो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी महबूब चीज़ कीमती भी हो। वो मुस्कुराकर बोली। और मैं बताऊं कि तुम्हारी महबूब तरीन शय क्या है? क्या? तुम्हारी अना। तुम इसे कुर्बान कर दो। मगर किसके लिए? वो ज़रा हैरत से बोली। अपने चचा की किसी बेटी के लिए। तुम्हारे कोई चचा और उनकी बेटियां हैं? हया ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। तुम उनके लिए वो करो जो तुम कभी नहीं करती। सबसे मुश्किल कुर्बानी देना चचा के बच्चों के लिए होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुकाबला उनसे रहता है और सबसे ज़्यादा नाकदरे भी वही होते हैं। मैं उनके लिए क्या करूं? मैं उनसे कभी ज़्यादती नहीं करती, बस मैं उनके तंज के जवाब में ज़बान पे आए तंज को रोक नहीं पाती। हया, ये जो छोटे छोटे तंज और ताने होते हैं ना, इनसे बचा करो। मक्का में चंद बड़े बड़े सरदार थे जो यूं ही छोटे छोटे तंज कर जाते थे। फिर क्या हुआ? वो बदर से पहले छोटी छोटी तकलीफ़ों से मर गए। कोई खराश से मरा तो कोई छोटे से फोड़े से। तुम अपनी कज़न के लिए अपनी अना की ज़रब को भूल जाओ। मैं कोशिश करूँगी। वैसे आयशे, वो ज़रा सा मुस्कुराई। तुम बहुत प्यारी हो। जवाबन आयशा धीरे से हंसती। तुम भी बहुत प्यारी हो हया। और मैं भी बहुत प्यारी हूँ, बहारे ने बंद आंखों से कहा। तो वो दोनों चौंक कर उसे देखने लगी। गंदी बच्ची, तुम जाग रही थी? चलो सो जाओ, सुबह काम पर भी जाना है। आयशे ने बहारे को मसनूही खफी से डांटते हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप ऑफ किया। सब्ज रोशनी गायब हो गई। कमरा तारीकी में डूब गया। सुबह सवेरे किचन से बातों की आवाज़ें आ रही थी। वो खुले बाल उंगलियों से समेटकर जूड़े में लपेटती चौखट तक आई। आयशे कुर्सी पर बैठी थी और अपने आगे खड़ी बहारे के बाल बना रही थी। आज घर के काम थे, सो जंगल नहीं जाना था, तो बहारे बाहर जदेसी गली में बच्चों के साथ खेलने जा रही थी। अब बहारे गुल अकेली जाएगी तो अच्छी लड़की बनकर जाएगी, ठीक है ना? आयशे नरमी से तायीद चाहती उसकी चोटी गूंद रही थी। ठीक, बहारे ने इस बात में सर हिला दिया। और अच्छी लड़कियां जब बाज़ार से गुज़रती हैं
تو نظریں جھکا کر گزرتی ہیں۔ ایسے اگر ٹھوکر لگ جائے تو؟ عائشہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے چوٹی کے آخری بل ایک دوسرے میں گوندے۔ جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اسے اللہ ٹھوکر لگنے نہیں دیتا، اور جو نہیں مانتی اسے لگنے دیتا ہے۔ اس نے پونی باندھ کر نچلے بالوں کو برش کیا، پھر شانوں سے تھام کر بہارے کا رخ اپنی جانب کیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو کیسے چلتی ہیں؟ بہارے کی پیشانی کے بال نرمی سے سنوارتے اس نے روز کا دہرایا جانے والا سبق پھر سے پوچھا۔ وہ ان 2 لڑکیوں کی طرح چلتی ہے جو کنویں پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی۔ اور وہ 2 لڑکیاں کیسے چل رہی تھی؟ اس نے بہارے کی بھوری گھنگریالی لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔ حیا کے ساتھ۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ حیا والی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، ہر کسی سے بات نہیں کر لیتی، ہر کسی سے نہیں مل لیتی۔ بہارے نے انگلیوں پہ تینوں نکات جلدی جلدی دہرائے جیسے اسے بھاگنے کی جلدی ہو۔ اور یاد رکھنا، جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرنا، بظاہر نرمی سے کہتے عائشہ کی آنکھوں میں وہ تنبیہ ابھری جو بہارے کو سیدھا رکھتی تھی۔ بہارے نے اسبات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر باری باری عائشہ کے دونوں رخسار چومے۔ عائشہ گل، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ بھاگ کر دروازے میں آئی تو حیا اس سے ملنے کے لیے جھکی۔ اس نے اسی طرح حیا کے دونوں گال چومے۔ حیا سلیمان، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے، کہہ کر وہ باہر بھاگ گئے۔ تم بہت محنت کرتی ہو اس کی ذہن سازی کے لیے۔ وہ آگے چلی آئی۔ وہ جب تک بیدار ہوتی تھی وہ دونوں بہنیں حلیمہ آنٹی کے گھر سے قرآن پڑھ کر آ چکی ہوتی تھی۔ کرنی پڑتی ہے، چھوٹی لڑکیاں تو نرم ٹہنی کی طرح ہوتی ہیں، جہاں موڑو مڑ جائیں گی۔ اگر وقت گزرنے کے ساتھ ٹہنی رنگ بدل لے، سوکھ بھی جائے تو بھی اس کا رخ وہیں رہتا ہے، مگر جو بڑی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ کانچ کی طرح ہوتی ہے، اسے موڑو تو مڑتا نہیں ہے، زبردستی کرو تو ٹوٹ جاتا ہے، کانچ کو تراشنا پڑتا ہے، اور جب تک اس کی کرچیاں نہیں ٹوٹتی وہ اپنے ہاتھ زخمی نہیں ہوتے، وہ مرضی کے مطابق نہیں ڈھلتا۔ صحیح کہہ رہی ہو، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ اچھا فون کدھر ہے؟ میرا کریڈٹ ختم ہے، پاکستان فون کرنا تھا۔ اوہ سوری، یہ پڑا ہے، عبد الرحمن کا فون آیا تھا تو میں نے ادھر ہی رکھ دیا۔ اور یہ تمہاری چائے؟ اس نے کارڈ لیس فون اور حیا کا ناشتے کا واحد جز چائے اس کے سامنے رکھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ بے اختیاری وہ پوچھ اٹھی، حالانکہ اسے پاشا میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بس کچھ پیپرز کا پوچھ رہا تھا، اس کے کمرے میں رکھے تھے۔ بہارے نے خوش ہوئی ہوگی اس سے بات کر کے۔ ناشتے کے برتن سمیٹتی عائشہ کے ہاتھ ذرا سست پڑے، ایک آزردگی اس کے چہرے پہ بکھر گئی۔ تم بہارے کو مت بتانا، میں نے بھی اسے نہیں بتایا، وہ اس سے بات کرنے کے لیے فون نہیں کرتا، اپنے کام کے لیے کرتا ہے بس۔ وہ اداسی سے سر جھٹک کر کام کرنے لگی۔ حیا خاموشی سے فون اور چائے کا کپ لیے باہر آ گئی۔ گھاس پہ شبنم کے قطروں کی چادر چڑھی تھی، بہار کے پھول ہر سو خوشبو بکھیرے ہوئے تھے۔ وہ گھاس پہ بیٹھ کر چائے کے گھونٹ بھرتی تایا فرقان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون ارم نے ہی اٹھایا۔ دعا، سلام اور رسمی سے حال احوال کے بعد وہ بہت چپتے ہوئے لہجے میں بولی، تمہیں آج کیسے خیال آ گیا فون کرنے کا؟ عام دنوں میں حیا کو اس فکرے سے زیادہ تب کسی شے سے نہیں چڑھتی تھی۔ انسان جب کسی کو فون کرے، چاہے سال بعد ہی صحیح، تو وہ اگلے کا خیال کر کے ہی فون کرتا ہے۔ اس پہ کسی اگلے سے بات کا آغاز کرنا مخاطب کو یہ کہنے کے برابر ہے کہ آئندہ یہ خیال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مگر اس نے اب زندگی میں اتنی تکلیف سہ لی تھی کہ اسے محسوس نہیں ہوا، یا پھر وہ خود ہی نظر انداز کر گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی بس مصروفیت کے باعث کر ہی نہیں پاتی۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ اور ہاں، منگنی بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ ارم کا لہجہ خاصا روکھا تھا۔ چند چھوٹی چھوٹی نرم سی باتیں کر کے اور ارم کی چھوٹی چھوٹی تند باتوں کو نظر انداز کر کے اس نے فون رکھا تو اس کا دل پہلے سے بہت ہلکا تھا۔ اس روز شام میں عائشہ اور بہارے جب اپنے جاننے والوں میں کسی کی فوتگی پہ گئی تھی تو حیا نے گھر ٹھہرنا زیادہ مناسب سمجھا، مگر اب تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ سارا دن اکٹھی ہوتی تھی، پھر رات کو ہوٹل گرینڈ کے گارڈز گیٹ پہ اور 2 گارڈز جدیسی کے سرے پہ آ کر پہرا دیتے تھے تو ایک تحفظ کا احساس گھیرے رہتا تھا۔ البتہ اب وہ بہت تنہائی محسوس کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ اوپر اسٹڈی میں آ گئی جہاں اس کی تصاویر دیواروں پہ آویزہ تھی۔ اسے یوں اپنی تصاویر ادھر دیکھ کر ہمیشہ بہت کوفت ہوتی تھی۔ وہ میٹرو اسٹیشن کی سیڑھیوں کے دہانے پہ ذرا سا لڑکھڑائی تھی
टूटी सुर्ख जूती पाँव से लटक रही थी। वो अपने सुनहरी सिक्कों वाले फ्रॉक में पाशा की स्याह कार से निकल रही थी। और भी तुर्की और पाकिस्तान की बहुत सी तस्वीर। पाशा के बंदे हर पल उसका ताक़ुब करते थे। उससे यकीन था वो बेदिली से बाहर आ गई। उसको ब्लैकमेल करने के लिए उसने बहुत सा सामान इकट्ठा कर रखा था, मगर कोई कमज़ोरी तो पाशा की भी होगी। कुछ सोचकर उसने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। गोल चक्कर खाता लकड़ी का जीना तीसरी मंजिल तक जाता था। वहाँ पाशा का कमरा था। बहारें बात बेबात जिक्र करती। राहदारी का आखिरी कमरा। वो उधर गई तो नहीं थी, मगर जाने में हर्ज भी ना था। उसे उस घर के बारे में जितना पता होता अच्छा था। वो नंगे पांव जीने चढ़ती ऊपर आए। चाबियों का गुच्छा उसने आयशे के दराज से निकाल लिया था। आखिरी कमरे का दरवाज़ा बंद था। उसने एक एक करके चाबियां लगाना शुरू की। चौथी चाबी पे लॉक खुल गया। उसने धीरे से दरवाज़ा धकेला। वो बहुत शाहाना तर्ज का बेडरूम था। ऊंची छत, झलमलाता फानूस, दीवार गिर, खिड़की के हल्के सुरमई मखमली पर्दे, कालीन भी सुरमई। सारा कमरा गहरे नीले और सुरमई शेड्स में आरास्ता किया गया था। कमरे में परफ्यूम की खुशबू फैली थी। खुशबू परफ्यूम के बेहद कीमती होने की चुगली खा रही थी। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी नाजुक शीशों को देखा। एक से एक महंगा परफ्यूम उधर रखा था। वो इधर उधर टहलती हर शय का जायज़ा लेते हुए अलमारियों की तरफ आई। एक एक करके उसने पांचों पट खोलने की कोशिश की। पहले 4 लॉक्ड थे, आखिरी खुला था। उसने पट खोला तो अंदर बहुत से कीमती नफीस 3 पीस सूट हैंगर्स में लटके थे। निचले खाने में एक ब्रीफ केस रखा था। उसने एहतियात से ब्रीफ केस उठाया और बेड पे आ बैठी। ब्रीफ केस लॉक नहीं था। हेया ने उसे खोला। अंदर चंद फाइल्स रखी थी और ऊपर एक नोट पैड पे स्याह रोशनाई से तुर्की में कुछ नाम फहरिस्त की सूरत में लिखे थे। वो फहरिस्त उठाकर पढ़ने लगी। तभी ब्रीफ केस में से बिप की आवाज़ आने लगी। वो चौंकी। अंदर कुछ बज रहा था। उसने घबराकर जल्दी से कागज़ अंदर डाला तो अंगूठे पे एक हर्फ की स्याह रोशनाई लग गई। बहुत तेज़ी से ब्रीफ केस को वापस रखकर बिस्तर की चादर की शिकन दुरुस्त करती वो बाहर निकल आई। कमरा लॉक करके जब वो जीने उतर रही थी तो लाउंज का फ़ोन बज रहा था। वो तकरीबन भागती हुई नीचे आई और फ़ोन उठाया। हेलो। जवाबन लम्हे भर की खामोशी छाई रही। फिर ईयर पीस में से अब्दुर्रहमान पाशा की आवाज़ गूंजी। आयशे किधर है? वो दोनों किसी के घर गई हैं। वो ज़रा संभल कर बोली। आप क्यों पूछ रहे हैं? चल लम्हे के लिए वो खामोश रहा। फिर बोला तो उसकी आवाज़ बेहद सर्द थी। आइंदा अगर आप मेरे कमरे में गई या मेरे ब्रीफ केस को खोलने की कोशिश की तो अपने पैरों पे घर नहीं जा सकेंगी, समझी? बहुत ज़ब्त से बोला था। हया के कदमों तले से ज़मीन सिरक गई। उसने घबराकर रिसीवर क्रेडर पर डाल दिया। फिर अंगूठे पे लगे स्याही के धब्बे को कपड़े से रगड़कर गोया। सबूत मिटाने की कोशिश की। अब्दुर्रहमान को कैसे इल्म हुआ? उनका दिमाग कुछ भी समझने से कासिर था। अलबत्ता उसके अंदर कोई उसे कह रहा था कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। क्यों कसरे बेवक अदा और उन 2 बहनों की कशिश। वो अजीब मखमसे में पड़ गई। ये अदा चाय के खेत हैं। अगले रोज़ आयशे ने उसे अपनी एक अजीज़ा कुबरा खानम का लहलहाता हुआ खेत दिखाते हुए बताया था। अदा चाय क्या होता है? उसने पौधे के तुर्की नाम का मतलब पूछा। अदा यानी जजीरा और चाय यानी टी। ओह अच्छा, हम भी टी को चाय ही कहते हैं। वो धीरे से हंस पड़ी। कुबरा खानम एक मामर खातून थी। उनकी फसल तैयार थी, मगर उनके पास कोई हेल्पर नहीं था जो उनके साथ फसल चुनता। सो आयशे के कहने पे हिया ने लकड़ियाँ काटने की बजाय कुबरा खानम के साथ अदा चाय के पत्ते चुनने शुरू कर दिए। चमकते सूरज और ठंडी हवा के इम्तजाज में काम करना मुशक्क़त तलब था, मगर वो इस फितरत के करीब माहौल में खुश थी। कुबरा खानम से वो छोटी छोटी बातें पूछती रही थी, और जो बातें वो अब्दुर्रहमान पाशा के बारे में कर जाती वो उन्हें जहन में महफूज करती जाती। उसे होटल ग्रैंड के मामलात में दिलचस्पी होने लगी थी। वो अब तनहा कहीं आती जाती नहीं थी, वरना कहीं दफ़ा उसका जी होटल ग्रैंड का चक्कर लगाने को चाहा था। वापस जाने का इरादा उसने फ़िलहाल मुलतवी कर दिया था। उसकी छठी हिस्स कहती थी कि बेवक अदा में कुछ है, कुछ ऐसा जो उसे अगर मालूम हो गया तो उसके पास एक कीमती हथियार आ जाएगा जो मुस्तकबिल में उसके काम आ सकता है। उस शाम वो तीनों साहिल किनारे चटाई पे बैठी थी। आयशे को आज 2 सेब मिले थे, सो वो उन्हें खोल रही थी। हया अब बड़े सेब नहीं चुनती थी, बल्कि बादाम के साइज़ के सेबों के खाली खौल रेत से
اٹھا لیتی اور اب ان کے ہی ڈھیر کو لیے وہ ایک مالا میں پرو رہی تھی۔ ساتھ ہی بہاریں اپنے پزل باکس کے سائڈز کو اوپر نیچے کر رہی تھی۔ حیا، میں اسے کبھی نہیں کھول پاؤں گی۔ اس کا لہجہ مایوس کن تھا۔ حیا نے ننھے خول کو سوئی میں پروتے سر اٹھا کر اس کا اداس چہرہ دیکھا، پھر گردن آگے جھکا کر اس پہ لکھی نظم کو پڑھا۔ یہ بہت آسان ہے بہاریں، ٹھہرو، میں تمہیں ایک ہنٹ دیتی ہوں۔ اس نے دوبارہ سے وہ نظم پڑھی، پھر سمجھ کر بولی، یہ ایک سفید چھوٹی سی آنکھ ہے جو چاندنی کے صندوق میں بند ہوتی ہے، اور وہ صندوق نمکین گہرائی میں رکھا ہوتا ہے۔ بہاریں، وہ کون سی گہرائی ہے جو نمکین ہوتی ہے؟ بہاریں، جو اداس نظروں سے پزل باکس کو دیکھ رہی تھی، ایک دم چونکی۔ مرمرا، سمندر، نمکین پانی۔ عائشہ نے مسکرا کر ان کو دیکھتے ہوئے چھرا اپنے سپ کے اندر ایک طرف رکھا۔ ہاں تو بہاریں، وہ کیا چیز ہے جو پانی کے اندر ایک صندوق میں ریت کے ذرے سے بنتی ہے؟ حیا، وہ مٹی کے ذرے سے بنتا ہے، اور اس کا صندوق جب قتل کیا جاتا تو چھرا گھوم کر قتل۔ وہ جوش سے بے ربط جملے بولتی عائشہ کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک چاندی سے چمکتے سیپ میں چھرا چلا رہی تھی۔ سیپ کا خول چٹکا۔ عائشہ نے کتاب کی طرح سے اسے کھولا۔ اندر دم توڑتے جانور پہ ایک سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ موتی، پرل، پورے 5 حروف۔ بہاریں خوشی سے چلائی اور پھر جلدی جلدی ڈبے کے کوڈ بار کی سلائڈز اوپر نیچے کرنے لگی۔ وہ اب اس پہ پرل لکھ رہی تھی۔ حیا اور عائشہ بے اختیار اپنا کام چھوڑ کر آگے ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ جیسے ہی بہاریں آخری حرف ایل سامنے لائی، کلک کی آواز کے ساتھ باکس کے سائڈ سے دروازہ باہر کو کھلا۔ حیا کی توقع کے برعکس وہ باکس اوپری ڈھکن کی بجائے سائڈ کی دراز سے کھلتا تھا۔ دراز میں سیاہ مخملی کپڑا بچھا تھا اور اس پہ ایک نازک سا نیکلس رکھا تھا۔ دراصل نیکلس پلاٹینیم کی زنجیر تھی جس پر ہر 2 کڑیاں چھوڑ کر ننھے ننھے ہیرے لٹک رہے تھے۔ زنجیر کے بالکل وسط میں ہیرے کی بجائے 3 کڑیاں لٹک رہی تھیں جن کے آخری سرے پر ایک سفید موتی پرویا ہوا تھا۔ وہ تینوں مبہوت سے اس بیش قیمت نیکلس کو دیکھ رہی تھی۔ بہاریں، یہ تو وہی موتی ہے جو تمہاری سیپ سے نکلا تھا، جو تم نے عبدالرحمن کو دے دیا تھا۔ عائشہ ششدر سی اس موتی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، یہ تو وہی ہے، عبدالرحمن نے وہ مجھے گفٹ کر دیا، اور وہ بھی اتنے خوبصورت انداز میں۔ حیا بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اسے اس تحفے کو دینے کے انداز میں بہت متاثر کیا تھا۔ بہاریں نے اپنی ننھی انگلیوں سے نیکلس اٹھایا اور گردن سے لگایا، پھر چہرہ اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ بہت پیارا، عبدالرحمن نے مجھے کتنا پیارا گفٹ دیا ہے، اللہ اللہ، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ اپنے پرس سے آئینہ نکال کر اب ہر زاویے سے اس کو اپنی گردن سے لگا کر دیکھ رہی تھی۔ تم عبدالرحمن کو ضرور تھینک یو کرنا۔ اللہ اللہ، بہاریں کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ حیا، میں تم سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوں، ہے نا؟ ہاں، تم مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، وہ مسکرا کر اسے تسلی دیتی سیب کی خول اٹھانے لگی۔ ابھی اسے پوری مالا بنانی تھی۔ حیا، تم میری تصویر کھینچو، میں اسے سر پر کراؤن کی طرح پہنتی ہوں کیونکہ میں پرنسز ہوں۔ وہ نیکلس اپنے سر پر تاج کی طرح پہنے اٹھ کر ساحل پہ جا کھڑی ہوئی۔ اس نے وہ گفٹ 2-2.5 ماہ بعد کھولا تھا، سو آج اس کا دن تھا۔ دھیان سے بہاریں، ہوا تیز ہے، سمندر کی طرف پشت کیے کھڑی بہاریں نے عائشہ کی بات نہیں سنی تھی۔ حیا نے موبائل نکال کر کیمرہ آن کیا، پھر موبائل چہرے کے سامنے لا کر بہاریں کو فوکس کیا۔ پرنسز، اب تم ذرا مسکراؤ۔ بہاریں بڑے معصوم انداز میں مسکرا دی۔ اسے بے اختیار بیوق ادا کے بازار میں سڑک کے وسط میں کھڑی بہاریں یاد آ گئی جس کے گرد سیاہوں کا جھمکتا لگا تھا۔ ریڈ کارپٹ شو پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ اسی لمحے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور ساتھ پانی بھی۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کسی کی کچھ بھی سمجھ میں آتا، بہاریں کے سر سے نیکلس اڑتا ہوا پانی میں جا گرا۔ وہ بوکھلا کر پلٹی اور پھر اس کی چیخیں ہر سو بلند ہوئی۔ حیا تیزی سے اٹھی، گود میں رکھی لڑی گر گئی، سیپوں کے خول بکھر گئے۔ وہ بھاگ کر پانی میں آئی۔ بہاریں چیختی ہوئی پانی میں ہاتھ مارتی اپنا نیکلس تلاش کر رہی تھی جو لہر اس کا نیکلس چھین کر لے گئی تھی۔ وہ واپس جا رہی تھی۔ حیا ننگے پیر بھاگتی ہوئی لہر کے پیچھے گئی مگر پانی جیت گیا، لہر پلٹ گئی۔
ہار پانی میں گم ہو گیا۔ بہاریں زور زور سے روتے ہوئے چیخ رہی تھی، میرا نیکلس، حیا، میرا نیکلس۔ عائشہ پیچھے سے اسے بازو میں لیے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کسی بے آب مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے خود کو چھڑا رہی تھی۔ حیا، آگے مت جاؤ، پانی گہرا ہے، وہ گم جائے گا۔ عائشہ اسے آوازیں دے رہی تھی، مگر وہ سب کچھ بھلائے بیوق ادا کی شہزادی کا تاج ڈھونڈ رہی تھی۔ ساحل کی گیلی ریت، پانی، سمندر، وہ پانی میں ہاتھ مارتی پوری بھیگ چکی تھی، مگر نیکلس کہیں نہیں تھا۔ اس نے تھک کر اپنے عقب میں دیکھا، جہاں عائشہ بامشکل آنسو روکے تڑپتی بلکتی بہاریں کو پکڑے کھڑی تھی۔ عائشہ، میرا نیکلس، عائشہ مجھے نیکلس واپس لا دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی عائشہ کے بازو خود سے ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی۔ نیکلس وہاں کہیں بھی نہیں تھا، اسے نمکین گہرائی واپس اپنے اندر لے گئی تھی۔ بہاریں کی زندگی کا پہلا اور واحد موتی اس سے کھو گیا تھا۔ بہاریں، میں نے بہت ڈھونڈا، مگر دیکھو، جو اللہ کی مرضی، وہ واپس آئی۔ اور بہاریں کے ہاتھ تھام کر کہا۔ بہاریں کچھ نہیں سن رہی تھی، وہ گردن ادھر ادھر مارتی چلائی جا رہی تھی، مجھے نیکلس واپس لا دو، مجھے کوئی نیکلس واپس لا دے۔ وہ انگریزی اور پھر ترک میں ایک ہی بات دہراتی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ حیا کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا پڑ گیا، اسے لگا وہ خود بھی ابھی رو دے گی۔ وہ بامشکل لب بھینچ کر ضبط کیے ہوئے تھی، پا کر کھو دینے کا دکھ وہ پہچانتی تھی۔ جب اس کا جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹا تھا، جب استقلال اسٹریٹ کی اس شاپ میں ڈی جے سر پکڑ کر گر گئی تھی، پا کر کھو دینے سے بڑا کرب کوئی نہیں ہوتا۔ اس شام دونوں بامشکل بہاریں کو سنبھالتی گھر واپس لائی تھی، اور اب لیونگ روم میں بڑے صوفے پر بیٹھی تھی، یوں کہ بہاریں درمیان میں تھی اور اسے حیا نے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی اور کھڑکیوں کے پار اندھیرا اتر آیا تھا۔ آتش دان میں مصنوعی لکڑیاں بھڑک رہی تھی۔ بہاریں اسی طرح روئے جا رہی تھی، اس کے پاس آنسوؤں کا مرمرا تھا جو ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ بہاریں، میں تمہیں اور نیکلس لا دوں گی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی روئے جا رہی تھی، بالکل اس جیسا لا دوں گی، پرومس۔ مگر وہ عبد الرحمن کا گفٹ نہیں ہوگا۔ عبد الرحمن تمہیں خود ویسا ہی نیکلس گفٹ کرے گا، میں اسے کہوں گی، مگر اس میں میرا موتی نہیں ہوگا۔ عائشہ، ممی۔ وہ روتے روتے کبھی اپنی ماں کو یاد کرتی تو کبھی عائشہ کو پکارتی۔ عائشہ سر گھٹنوں پہ رکھے مخموم سی بیٹھی تھی۔ تمہارا جب دوبارہ موتی نکلے گا تو میں اسے نیکلس میں پرو دوں گی۔ مگر بہاریں اس کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی۔ اس کے لیے اس نیکلس کا کچھ بھی متبادل نہیں ہو سکتا تھا، ہر شے کا متبادل نہیں ہوا کرتا۔ بہاریں، اب بس کرو۔ جب وہ پیر پٹک پٹک کر مزید بلند آواز میں رونے لگی تو عائشہ نے برہمی سے ڈانٹا، وہ کب سے تمہیں منا رہی ہے اور تم ہو کہ بدتمیزی کیے جا رہی ہو۔ جواباً بہاریں نے غصے اور پانی سے بھری آنکھوں سے عائشہ کو دیکھا۔ تم مین ہو عائشہ، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ عبد الرحمن مجھے گفٹ دے؟ ہاں؟ عائشہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں ایسی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، تم مین ہو۔ وہ آگے بڑھ کر اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں سے عائشہ کے گھٹنوں پہ مکے مارنے لگی۔ حیا نے پیچھے سے اسے بازو میں لیتے ہوئے ہٹایا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ عائشہ روحان سی ہو گئی۔ تم لڑ رہی تھی عبد الرحمن سے، اسی لیے وہ انڈیا چلا گیا ہے، کیونکہ تم اس سے لڑ رہی تھی۔ تم نے اسے تھپڑ بھی مارا تھا اور تم نے اسے کہا تھا کہ وہ بہاریں گل سے بے تکلف نہ ہوا کرے۔ وہ تمہاری وجہ سے یہاں سے گیا ہے، میں نے خود دیکھا تھا سوراخ سے۔ عائشہ کا چہرہ یکدم سرخ پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں جیسے بہت سے زخم ابھرے۔ سنو بہاریں، وہ آگے آئی اور ایک دم بے حد جارحانہ انداز سے بہاریں کے کندھے دبوچ کر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ عبد الرحمن ہمارا نہیں ہے اور وہ جلد یا بدیر ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تم گندی ہو، تم جھوٹ بولتی ہو۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اب میری بات غور سے سنو۔ اس نے غصے سے بہاریں کو جھٹکا دیا۔ عبد الرحمن مر گیا ہمارے لیے۔ ایک جھٹکے سے اس نے بہاریں کے کندھے چھوڑ دیے اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چلی گئی۔ بہاریں کے آنسو ایک دم سے رک گئے، وہ بالکل ساکت و جامد ہو چکی تھی، لب آپس میں پیوست کیے وہ گویا سانس روکے بیٹھی تھی۔ بہاریں، اس نے تعصب سے اسے پکارا۔ وہ ایک دم اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا، ان کے مشترکہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا اور بہاریں بیڈ پر چت لیٹی نظر آ رہی تھی۔ ابھی اسے چھیڑنا مناسب نہیں تھا، سو وہ عائشہ کی تلاش میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔
عائشہ چھت پر تھی۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے پیچھے کھلا سیاہ آسمان تھا اور نیچے جدیسی کے اونچے پولز کی مدھم بتیاں۔ اندھیرے میں بھی وہ اس کے سیاہ اسکارف میں دمکتے چہرے پہ لڑکتے آنسو دیکھ سکتی تھی۔ اسے بے اختیار ڈی جے یاد آئی جب وہ ناراض ہو کر اسٹڈی میں چلی گئی تھی۔ عائشہ، وہ دکھی دل سے کہتی اس کے ساتھ آ بیٹھی اور ہولے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ عائشہ نے ہاتھ نہیں چھڑایا، وہ بس اپنے گھٹنوں کو دیکھتی بے آواز روئے گئی۔ عائشہ، یوں مت رو، وہ بچی ہے، اس نے یوں ہی کہہ دی وہ بات۔ مجھے پتہ ہے تم کسی سے نہیں لڑ سکتی۔ بہارے ٹھیک کہہ رہی تھی، میں واقعی عبد الرحمن سے لڑی تھی، مگر صرف اس وقت جب میں بہت پریشان تھی۔ لیکن وہ میری وجہ سے واپس نہیں گیا، وہ ہماری وجہ سے کچھ نہیں کرتا، وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ لیکن میں کیا کرتی؟ مجھ سے آنے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ کیا ہوا آنے کو؟ عائشہ نے بھیگی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا تمہیں عبد الرحمن نے بتایا ہے کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے؟ نہیں، وہ بری طرح چونکی۔ میں اور بہارے اپنے والدین کے ساتھ اناتولیہ کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ 1 سال پہلے ہمارے والدین کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تو ہمارے سب سے قریبی عزیزہ یعنی ہماری دادی آنے ہمیں ادھر لے آئی۔ یہ گھر آنے کا اپنا نہیں تھا، یہ گھر آنے کے والد کی ملکیت تھا۔ بعد میں نسل در نسل چلتا میرے باپ اور پھر مجھ تک آیا۔ آنے کے دونوں بیٹوں نے اس سے اپنا حصہ نہیں لیا، سو آنے نے قانونی کارروائی کے بعد اسے میرے نام کر دیا۔ جب ہم یہاں آئے تھے تب یہاں صرف آنے اور عبد الرحمن رہتے تھے، مگر مجھے یاد تھا کہ آنے کا ایک اور بیٹا بھی تھا۔ تب آنے نے بہت دکھ سے بتایا کہ ان کا دوسرا بیٹا ہمارے آنے سے چند ماہ قبل گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کیوں، کیسے، عبد الرحمن لا علم تھا، مگر آج سے 3 ماہ قبل مجھے کسی نے بتایا کہ وہ عبد الرحمن کے آفس میں جاتے دیکھا گیا ہے، اور یہ کہ وہاں سے کسی جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ تب میں عبد الرحمن سے بہت لڑی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی کدھر ہے، مگر اس نے ہم سب سے جھوٹ بولا۔ آنے کو تو ابھی تک نہیں معلوم کہ عبد الرحمن اس کے بارے میں جانتا ہے، مگر اس کا بھائی کہاں گیا؟ یہی تو میں نے عبد الرحمن سے پوچھا تھا، مگر وہ کسی بات کا ٹھیک جواب دے تب نہ۔ وہ کہتا ہے اس نے اپنے بھائی کو نہیں نکالا، وہ خود سب کچھ چھوڑ کر گیا ہے۔ پہلے تو ان دونوں کی بہت دوستی تھی، عبد الرحمن پانی کی طرح اس پہ پیسہ بہایا کرتا تھا، پھر ایک دم سے وہ کیوں سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آنے اس کو بہت یاد کرتی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے ان کے لیے کچھ کروں۔ تم نے دیکھا ہوا ہے ان کے دوسرے بیٹے کو؟ جب میں 11 سال کی تھی تب آخری بار اسے اپنے سامنے دیکھا تھا، پتہ نہیں وہ اب کہاں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ استنبول میں ہی ہے، مگر ہوٹل گرینڈ میں عمومی تاثر یہی ہے کہ وہ یونان چلا گیا اور وہاں پہ ہوٹل گرینڈ کی چین میں کام کر رہا ہے۔ مگر یقین مانو، یونان میں ہمارے ہوٹل کی کوئی شاخ نہیں ہے۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، مگر اس کی آواز آنسوؤں سے بوجھل تھی۔ عائشہ، تم اور بہارے عبد الرحمن کی اتنی تعریفیں کرتے ہو، میں نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا، مگر آج مجھے یہ کہنے دو کہ وہ استنبول میں خاصا بدنام ہے، لوگ اسے اچھا آدمی نہیں سمجھتے۔ میرا دل ان باتوں کو نہیں مانتا، لوگ مجھے بھی آ کر یہ باتیں کہہ دیتے ہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھا ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ واقعی بہت اچھا ہے، بس اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ وہ عائشہ کی بات نہیں سن رہی تھی، اس کا دماغ اسی ایک نقطے پہ مرکوز ہو گیا تھا۔ عبد الرحمن پاشا کا ایک گمشدہ بھائی۔ کوئی بھی شخص یوں ہی اتنا بڑا بزنس چھوڑ کر نہیں جاتا، کوئی تو بات تھی۔ بالآخر اسے عبد الرحمن کی ایک کمزوری مل گئی تھی۔ اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اور یہ تھی اس کی 8ویں ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگلی جو ایپیسوڈ ہوگی وہ اس چینل پر لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، اور اس کے بعد جتنی بھی ایپیسوڈز ہوں گی آپ لوگوں کو نئے چینل میں ملیں گی۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔